ناظرین، خطبہ کے حوالے سے اکثر ایسی ویڈیوز گردش کرتی رہتی ہیں جن میں یہ بیانیہ جاری کیا جاتا ہے کہ جی فلاں عالم نے جو خطبہ پڑھا ہے اس میں اس نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں گرامر کے لحاظ سے، اور ان کا اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کے بڑے عجیب و غریب معنی نکلتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں گستاخی کا جو پہلو ہے وہ بھی نمایاں ہوتا ہے۔ تو آگے سے مولوی ظاہر ہے وہ اپنا جواب دیتے ہیں کہ جی آپ کو کیا پتہ، فلاں عالم نے بھی یہ پڑھا۔ اگر بھئی اس نے غلط پڑھا ہے تو پھر وہ بھی دلیل تو نہیں بن سکتا، آپ کو اپنی غلطی پہ رجوع کر لینا چاہیے۔ تو حال ہی میں مولانا سجاد الرحمان صاحب انہوں نے ایک خطبہ پڑھا، وہ میں آپ کو سناتا بھی ہوں۔ صلی علی ازواجک محمد، صلی علی اصحابک محمد، صلی علی بناتک محمد، صلی علی بنینک محمد۔ کہ اس خطبے میں انہوں نے بے تحاشا غلطیاں کی گرامر کے لحاظ، تو علماء کرام نے گرفت کی۔ تو اگلے کلپ میں کہیں پہ پھر جلسہ ہوا، تقریر ہوئی، تو اس میں مولانا صاحب نے موصوف نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پن ہے۔ بعض اوقات تعریفی کلمات آخر دے اندر کچھ سبقت لسانی ہو جاوے تو اس غلطی تے اساں اصرار نہیں کردے، اساں اللہ دے دربار وچ اس غلطی دے اوتے معافی دے طلبگار ہونے ہاں۔ شاباش دینی چاہیے اس مولوی کو، کریڈٹ دینا چاہیے مولانا سجاد الرحمان صاحب کو، کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی اس کو تسلیم کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو غلطی سے کوئی جملہ ہمارے منہ سے نکل سکتا ہے۔ لیکن اگلا سوال بڑا اہم ہے جو میں ان مولویوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سے خطبہ پڑھا ہی نہیں جاتا اور امکان ہے، شائبہ موجود ہے کہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، سبقت لسانی ہو سکتی ہے، اور چونکہ عربی ہے، گرامر کا آپ لحاظ نہیں رکھتے، تو پھر کچھ ایسے معنی مفہوم نکلیں گے جن سے گستاخی کا، گمراہی کا پہلو سامنے آتا ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ خطبہ نہ پڑھیں، کیونکہ یہ خطبہ پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ عربی میں آپ خطبہ پڑھ کے آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہیں جلسے میں، آپ کی واہ واہ ہو، آپ کی بلے بلے ہو جائے، اور لوگ کہیں کہ جی بڑا مولوی ہے، عربی میں خطبہ پڑھتا ہے۔ تو اگر یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو پھر اگر یہ سب آپ چاہتے ہیں تو یہ نمود اور نمائش ہے، اور اس کی اسلام میں ویسے بھی کوئی اجازت نہیں۔ اور اگر آپ کو پوری طرح سے عربی پہ گرفت نہیں ہے، آپ عربی زبان کو صحیح طرح سے فلوئنٹلی نہیں بول سکتے، اور آپ کو لگتا ہے کہ کہیں غلطی ہو جائے گی، اور نمود و نمائش بھی آپ نہیں چاہتے، آپ بلے بلے بھی واہ واہ بھی نہیں چاہتے، تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ خطبہ نہ پڑھیں تو ہی اچھا ہے۔ اگر لوگ آپ سے فرمائش کرتے ہیں تو آپ صاف کہہ دیں کہ جی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور چونکہ عربی ہے اس کا معنی مفہوم ایک زبر زیر سے بدل سکتا ہے، تو اس لیے ہم نہ خود گنہگار ہونا چاہتے ہیں، نہ آپ لوگوں کو گنہگار کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا یہ جس کا کام اسی کو ساجھے۔ بھئی یہ خطبہ پڑھنا خان صاحب کا کام تھا، انہیں کو ساجھے، ہم سے یہ والا کام نہیں ہوتا۔ تو برائے مہربانی یہ بہت اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے کہ مولانا صاحب نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، لیکن آئندہ چل کر باقی جتنے بھی علماء کرام ہیں، یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے جو ان پہ کیے گئے، اس سے پہلے بھی کئی علماء کرام ان پہ اعتراض کیا گیا، اور اکثر نے چھوڑ بھی دیے۔ اور میرے خیال میں دین ہے، شریعت کا معاملہ ہے، اس میں ہٹ دھرمی، ضد اور اناد کا کیا؟ بھئی آپ سے غلطی ہوتی ہے تو چھوڑ دیجئے، اور کہ ضروری بھی تو نہیں ہے کہ اگر آپ خطبہ نہیں پڑھیں گے تو تقریر مکمل نہیں ہوگی، اس طرح کا جو عربی خطبہ آپ پڑھتے۔ تو جس کا کام تھا بھئی وہ جانے، اس نے پڑھا، اور اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ جس سے شوق ہے تو علامہ صاحب کی کیسٹیں سن لے، خطبہ سن لے۔ ہم سے تو بھئی نہیں پڑھا جاتا، تو ہم غلط کیوں پڑھیں؟ تو بس سیدھی سی بات ہے۔ تو میرے خیال میں میری معروضات آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ نگہبان۔